رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ مسلم ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اس کی زوج یعنی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈر جاؤ اس ذات سے، تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا نام لیتے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو ملایا کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو رقیب کہتے ہیں جس کی نظر آپ کی گردن پہ ہو، یعنی وہ تمہاری ایک ایک چیز کا حصہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ شاہرگ کے قریب سے کوئی چیز گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈر جاؤ اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو فقد فاز فوزا عظیما، گویا کہ وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا، کامیابی پانا۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورۃ نساء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 سے 71 رکھی۔ آپ نے ایک چیز ضرور محسوس کی ہوگی کہ تینوں آیتوں میں لفظ تقوی بہت آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہی وہ شعور ہے جو انسان کو اللہ کی پسند کا بنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک طرف تقوی گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف نیکیوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم اللہ کے تقوی کے بغیر جتنا مرضی علم لے لیں، ہم عالم بن سکتے ہیں، ہم مفتی بن سکتے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے ٹائٹل پا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی پسند کے نہیں بن سکتے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جو بات شروع کرنے لگے ہیں وہ قرض کے بارے میں ہے۔ آپ اس کو قرض A to Z کہہ دیں، قرض کے فضائل اور مسائل کہہ دیں، یا اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ لیں۔ قرض کا موضوع اتنا اہم ہے کیونکہ یہ دو انسانوں کے معاملے کو شو کرتا ہے۔ قرآن پاک کی طویل ترین آیت جو ہے وہ قرض کے بارے میں، وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، آپ اس کو لون کہہ دیں، ڈیبٹ کہہ دیں، ادھار کہہ دیں، لیکن حقیقت ہے کہ آج کے دور میں زندگی جس روش سے گزر رہی ہے تو اس میں مالی لین دین ان میں بہت حد تک قرض کا معاملہ عام ہو گیا۔ پہلے دور میں لفظ قرض سنتے ہی ذہن تھا بیچارہ، مجبور، ماسی، کوئی ڈرائیور، کوئی مالی بابا، کوئی روتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے کی فیس دینی ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے بجلی کا بل کٹ جائے گا اگر قرض نہ دیا گیا۔ آپ نے بھی یہ لفظ سنے ہوں گے نا۔ ہم جن سوسائٹی سے آئے ہیں وہاں قرض ہمیشہ غریب لوگوں کا مسئلہ رہا، اور غریب بیچارے قرض دے نہیں سکتے تھے، اور امیروں کو رغبت دلائی جاتی تھی کہ آپ قرض دیا کریں ایسے لوگوں کو، بیچاروں کو کہ جن کے کا اللہ نے آپ کے مال میں ڈال دیا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ نے سب کے لیے رزق رکھا ہوا ہے نا۔ کچھ لوگوں کو جو کم دکھتا ہے آج ہماری نظر میں وہ دوسروں کو دیا ہوا ہے کہ اللہ دے بھی سکتا تھا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے رعونت کے مارے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ تو کہتے ہیں ہم ان کو کیوں کھلائیں، جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا۔ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ جو الرزاق ہونے کا وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ اس کے باوجود آپ اور میں اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا دکھتا ہے کہ کہیں پہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی بہت امیر ہے، ہم ان کی ایک شادی کھا کر آتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، ہے نا۔ اور دوسری طرف آپ ایسے غریبوں کو سڑکوں کے کنارے رلتے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر بھی پیٹ پالنے پہ مجبور ہے۔ تو بعض دفعہ اس سے بدگمانی آنے لگتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی یا اللہ تعالیٰ از ناٹ فیئر، نعوذ باللہ۔ تو بات ایسی نہیں ہے۔
اس کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ اس موضوع پر پہنچنے سے پہلے ہم اللہ کی بانٹ پہ تو راضی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کا رزق مقرر کیا۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر اس کے رزق کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارنا۔ کیا کہ آپ امیجینیشن میں لے آئیے، صرف ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 لوگ دنیا میں پیدا کیے، 100 روٹیاں چاہیے تھیں، 100 پانی کے گلاس چاہیے تھے، 100 جوتوں کے جوڑے، کپڑوں کے جوڑے، وٹ ایور بیسک نیڈس پہ لے لیجئے۔ اب کیا چاہیے تھا کہ ہر بچے کو ایک ایک جوتی کا جوڑا، ایک ایک کھانا، پلیٹ، روٹی دے دی جاتی، تو 100 لوگوں کے پاس ایسا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، حکمت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رزاق ہے نا، اور اللہ تعالیٰ خود ٹیک کیئرر ہے نا، تو وہ بھی موقع دیتا ہے کہ کچھ تم بھی کر لو۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے پیسے آپ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں جو تم فقیر بابا کو دے دو، کیوں؟ تاکہ آپ کے بچے کا حصہ ڈل جائے، اس کو دینے کی عادت پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ 100 روٹیاں 100 لوگوں میں بانٹنے کی بجائے کیا کیا کہ اس میں سے 50 لوگوں کو تو اللہ نے ایک ایک روٹی دی، اوپر کے جو 25 تھے نا ان کو 2 2 دے دی، سب چیزیں 2 2 دے دی، سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے۔ اور کیا کہا کہ تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو، تمہیں کوئی اگر بھوکا دکھتا ہے تو 25 روٹیوں میں سے 25 سے ایک ایک ہے تمہاری، جا کے اس کو دے دو۔ دیکھو جوتے نہیں ہیں تو جوتے دے دو، کپڑے نہیں ہیں تو دے دو۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس ہال میں 100 لوگ ہوتے، 50 کو روٹی مل گئی، 50 لوگوں کو ان کا بریک فاسٹ مل گیا، ناشتہ مل گیا، سب ہو گیا، باقی کے آگے پلیٹیں 2 2 رکھ دی گئیں۔ تو آپ خود بھی کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے ایک ہی چاہیے، آپ فوراً اٹھیں گے اور وہ جو لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے ان کو دے دیں گے۔ اگر لوگ یہ کر دیں تو نو ایشو۔ بس یہ ہے دنیا میں مال کی بانٹ۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا رزق، کھانا، پانی، ضرورتیں کچھ دوسروں کو دے دیتے ہیں تاکہ دوسرے ان کو دے کر اجر میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں مال دولت بہت کمی بیشی ہے۔ اب آج کے دور میں لفظ قرض کہہ لیجئے، یا اس کو اگر میں کامن ورڈ یوز کروں جو ہماری لینگویج میں، وہ ادھار ہے۔ ادھار اور قرض دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا کہ اس سارے کے اندر ہم کیا کیا دیکھیں گے۔ قرض لینے اور دینے کے بارے میں کیا ہے، قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے قرض کے بارے میں، پھر اسی طرح قرض لینے کے بعد کیا اس کو ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، پھر اسی طرح جس نے آپ سے قرض لیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں کر پا رہا تو آپ کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جب قرض کی واپسی کا کوئی تقاضا کرے تو کیا لے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ ہم اس سیریز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو قرض لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، یہ شروع کا ہمارا ٹاپک ہی ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کروں گی تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں آپ کو شاید کوئی چیز چھٹے گی نہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم اس کے اندر ایک ٹول کے طور پر جو بک یوز کریں گے وہ ہے قرض کے فضائل اور مسائل۔ یہ کتاب ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ اویلیبل ہوگی، لیکن آپ اس وقت اگر جتنا اپنے ہاتھ سے نوٹس لیں گے بعد میں پھر بک پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم اس بک کو اس اینگل سے پڑھیں گے کہ جس طرح نیٹ ہوگی، لیکن جتنی بھی باتیں، ریفرنسز، سب کچھ چیزیں ہوں گی، حدیثیں، دعائیں، وہ آپ کو اس میں سے بعد میں مل جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ اس طرح ایک لیکچر سٹائل میں کرنا زیادہ پسند کروں گی تاکہ آپ خود بھی لکھنے کا موقع ملے۔ بہت کچھ لکھا ہوا جب مل جاتا ہے نا تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں اس کو ایسے سوچتی ہوں، دیکھیے کہ جو لوگ خود گھر کا اپنا کام کرتے ہیں نا ان کو مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو ہی آپ کو میڈ ہائر کر لیتے ہیں تو پھر میڈ جب آتی ہے تو آپ کی باڈی سست ہو جاتی ہے نا، کیوں کر رہے ہیں وہ کرے کام کیونکہ دوسرا کرنے لگا۔ جب ہمیں بہت سارے ٹولز مل جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا جسم بھی سست ہو جاتا ہے۔ تو میں توقع آپ سے کیا کروں گی، جسٹ بلٹ پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے نقطے نوٹ کریں، ہیڈنگ بولوں ہیڈنگ نوٹ کریں، کوئی تعریف بولوں تعریف لکھ لیجئے، کچھ اس کے مین پوائنٹ، تاکہ بعد میں آپ کیسے ایک ہینڈ آؤٹ ہو اور آپ ہی کے نوٹس کو پھر ہم ایک چھوٹے سے بکلیٹ کی صورت میں پرنٹ کروا کے آپ کا صدقہ جاریہ اس کورس میں ڈلوا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کیسے پڑھوں، کیا کروں، کدھر سے لکھوں، آپ لکھیے، ہم آپ کے لکھے ہوئے کو انشاءاللہ دوسروں تک لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سیریز کے اندر ہم جو چیز دیکھیں گے اس کی اگر آپ ایک لسٹ دیکھنا چاہیں تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو پہلی چیز آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو قرض اور اس کی شرعی حیثیت ہے، دینے اور لینے والے کے آپس کے معاملے کی بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر جب کوئی قرض لے تو پھر اس کو ادا ضرور کرے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر کوئی نہیں دیتا، آپ نے کسی کو قرض دیا، کوئی واپس نہیں دے رہا، دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا، تو پھر کیا آپ اس کے لیے کوئی قانونی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کیا اس کے لیے چیزیں۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں کہ قرض ادا کرنے کی کچھ صورتیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہمارا اس میں۔ اور پھر اگر کوئی بیچارہ دے سکتا آپ کو، آپ کا چھوٹا موٹا قرض جو اس کو آپ نے دیا تھا، تو پھر آپ اس کی مدد کیسے کریں گے۔
پھر اسی طرح کچھ جان بوجھ کے نہیں دیتا تو پھر اس کو جو شریعت نے اس کی سزا حد مقرر کی ہے وہ کیا ہے۔ یہاں تک تو بات ہو جائے گی وہ قرض جو لوگوں کو ہم دیں اور کوئی ہمیں واپس نہ کرے، اس میں کیا معاملہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے معاملوں میں ہم جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں ان کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اگر ہم کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر بھی دیتے ہیں تو خود دل بھی سوچ ہی لیتے ہیں کہ اب ان سے کیا لینا ہے، رائٹ؟ یعنی جس کو اللہ نے آسودہ حال کر دیا، جس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہے، وہ پھر اس چیز کی زیادہ کیئر نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے ایشوز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر ایشو اپنے وقت پہ آئے گا، تو ہر سیشن کے بعد وہ سوال جواب ہم رکھیں گے جو کہ اس دن کے متعلق ہوں گے۔ ایک دفعہ یہ پورا ہو گیا، آگے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرض کے ساتھ کوئی شرط لگانا، کیا ہم شرطیں لگا سکتے ہیں؟ اور پھر قرض کے مال کے قرض کے ساتھ جتنے زکوٰۃ کے ایشو ہیں، مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز قرض پہ دے دی ہے، ادھار دے دی، مطلب قرض کو ادھار بولو، زیادہ ایزی لگے گا نا، کامن سینس لگتی ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز ادھار دی ہوئی ہے اور اس نے کہا میں واپس لے، اب آپ کیا اس پہ سال کے اینڈ پہ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں، رائٹ؟ پھر اسی طرح اس میں بات آپ کے جو کوئی فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی قرض تھا تو اس کی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ سے ریلیونٹ جتنے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں ایک دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بینک کارڈز اور ان کی شرعی حیثیت، میرا خیال ہے جس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جو ویسٹرن مسلمز کا سب سے بگ ایشو اس وقت دکھتا ہے۔ اشارتاً بات تو سارے کورس میں ہی چلے گی، آف کورس جب اصل پکڑا ہے تو پھر اس کے ساتھ رہے گا۔ آپ بالکل ایسے ہی محسوس کیجئے کہ آپ کو اس وقت جو سننا ہے اس میں سے جو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھیں، اور جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں۔